السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم دا نالج ورڈ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے جعالہ کی حیثیت بتانی ہے۔ جعالہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ انعام کے طور پر دینا چاہتے ہیں یا اس نے کوئی جائز کام کر دیا ہے کوئی خاص طریقے کے ساتھ، یا آپ نے کسی کو کہا کہ اگر آپ نے میرے لیے کام کیا تو میں آپ کو اتنا مال دوں گا، اس نے کیا کر دیا، وہ کام کر دیا، چاہے وہ پیسہ آپ نے تھوڑا بتایا تھا زیادہ بتایا تھا تو آپ نے دینا پڑے گا۔ جعالہ جعل سے نکلا ہے۔ یہ جائز ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب سونے کا جام چوری ہوا تو اس نے کہا کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اس میں سے ایک آدمی نے پھر اعلان کیا تھا نا کہ اگر کسی نے لایا تو میں اس کو ایک اونٹ کا بار دوں گا دانے والا، اور میں اس کام کو کر لوں گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے ایک آدمی کو دم کرایا تھا، پھر اس کو بکری دی تھی۔ اس شخص نے جو سانپ نے کاٹا تھا نا، اس میں سے بڑا ریوارڈ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، میرے لیے بھی ایک حصہ دو۔ اس کو جعل کہتے ہیں۔ جعالہ یا جعالہ کے احکام یہ ہے کہ یہ جائز ہے، طرفین سے فسخ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص مدت تو نہیں ہوتی، بس کام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ یار میری گاڑی ادھر کھڑی تھی، پتہ نہیں کس نے ادھر سے لے گیا یا کوئی جانور تھا، اگر آپ نے اس کو پا کے ادھر لایا تو میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، تو دے سکتا ہے۔ اس کو جعالہ بولتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے کوئی سامان اٹھا کر آپ کو دے دیا کہ یار کس کے، آپ نے نشانی بتا دی، پھر آپ اس پر پیسہ بھی دے سکتے ہیں انعام کے طور پر۔ آگے مسئلہ ہے حوالہ کا۔ حوالے کا کیا مقصد ہے یار؟ حوالہ کرنا کسی کو، ایک تو پشتو، اردو وغیرہ فارسی عربی لوگ استعمال کرتے، حوالہ کرنا وہ عام چیز ہے کہ معاملے کے طور پر حوالہ کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مثلا آپ کا ایک شخص پر قرض ہے یا ایک شخص کا آپ کے اوپر دین ہے، آپ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایک شخص کو کہا جو آپ کا بھائی تھا، دوست تھا، سالہ تھا، کچھ بھی تھا، کہ یار دکان والے سے کہا یا جس کا آپ کے اوپر قرض دین ہے، پیسہ ہے یا کچھ ہے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ میرا یہ جو پیسہ ہے نا، یہ فلاں شخص آپ کو دے گا۔ اس نے مان لیا ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، جو بھی ہو مجھے پیسہ چاہیے، تو اس نے ایسا مان لیا۔ اس کو حوالہ کہتے، تحویل کرنا کسی کو۔ اس میں پھر یہ صورت بنتی نا کہ جب ایک شخص نے آپ کے ساتھ ہی مان لیا کہ یار یہ پیسہ چلو آپ مت دو، آپ کا جو آدمی آپ نے بتایا ہے وہ دے گا، تو پھر وہ شخص جو ہے اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر ہم کہہ رہے زید ہے، اس کا قرضہ ہے خالد پر، خالد نے زید سے کہا کہ یار آپ کا جو پیسہ ویسا یہ کون دے گا، تم کو بکر دے گا، تو اب جو ہے زید خالد سے پیسے نہیں مانگ سکے، کیونکہ اس نے تو حوالہ قبول کر دیا، اب بکر سے مانگے گا۔ بعد میں منسوخ بھی کر سکتے اس معاملے کو۔ حوالہ جائز ہے اگر ایک آدمی اس کو طاقت پیسے وغیرہ کی، اس کو حوالہ کر دے کہ آپ یہ چیز دیا کرے، بعد میں دے دوں گا، تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں ظلم وغیرہ نہیں کرے گا۔ اور حوالہ قبول کرنا بھی درست ہے، جس یہاں پر حدیث میں ہے۔ اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ جو قرض یا دین وہ حوالہ کر رہا ہے وہ ذمے کے اندر ہو، یعنی اس کے ذمے پر واجب ہو۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو دین وغیرہ ہے یا کچھ وہ متماثل ہو، جنس میں، عدد میں ایک جیسے ہو، صفت وغیرہ میں، مدت میں۔ اور اس میں یہ بھی شرط ہے نا کہ جو محیل ہے، حوالہ کرنے والا، جس کو حوالہ کیا گیا ہے، جس کے لیے اور جس کو حوالہ کیا ہے، وہ سب کچھ معلوم ہو، رضا کے ساتھ ہو، ناراضگی کے ساتھ یا زبردستی کے ساتھ نہ ہو۔ آگے مسئلہ ہے زمان کا۔ زمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے گارنٹی دے دے، وارنٹی دے دے، زمان دے دے، ضمانت۔ ان چیزوں سے تو ویسے آپ حضرات کو بچنا چاہے، ہم صرف آپ کو مسئلے بتا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کے معاملات کر لے، یہ کسی کے ساتھ کرنے سے پہلے بہت سوچیں، کیونکہ ان معاملات میں بہت سارے لوگ اسکیم اور فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے روئیں گے بعد میں۔ تو رونے سے پہلے آپ کو بہتر ہے کہ ان معاملات کو پہلے سمجھ لے، احکام سمجھ لے، پھر اس کے بعد بھروسے مند شخص کے ساتھ ایسے معاملات کرے۔
کیونکہ حوالہ کسی کو کرنا یا کسی کی ضمانت لینا دینا، یا اسی طرح سے کسی کو کیا کرنا، کرائے پر چیز دینا، بعض اوقات گینگ ہوتے ہیں، یا مفاوضہ آپ نے کسی کے ساتھ کر دیا، آپ نے مضاربت کسی کے ساتھ کر دی، پیسہ دے دیا تجارت کے لیے، تو ہرگز بغیر سوچ سمجھ کسی کو پیسہ تجارت کے لیے نہ دیا، کسی کمپنی کو یا کسی شریک کو، کیونکہ وہ لوگ زبردست طاقتور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو وہ کھا جاتے، جیسے کہ سمندر کی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو آپ نے بڑے خیال سے، سوچ سمجھ سے، دیکھ بھال کرنے کے بعد، پوچھ گچھ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے معاملات کرنے۔ ہم صرف یہاں پر احکام آپ کو بتا رہے کہ شریعت کا، اسلام کا اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے، باقی کرنا نہ کرنا یہ ہر شخص کا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ حضرات سے کہ دیکھیں ضمانت بھی جائز ہے، جیسے یہاں پر قرآن کریم کہتے ہیں نا کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا زعیم ہوں۔ زعیم ضامن کو بولتے ہیں، زعمائے امت، زعمائے ملت جسے لوگ لکھتے ہیں، کفیل، کفیل کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ کفیل کیا ہوتا ہے، کفالت دیتا ہے نا، کفالت میں آدمی کو لے لیتا ہے۔ تو زعیم غارم ہوتا ہے، کیونکہ وہی تاوان کا ذمہ دار ہوتا ہے، نقصان کا۔ تو اس کے لیے احکام کیا ہے؟ احکام یہ ہے کہ ضمانت میں ضامن کی رضا درست ہے، کہ جو ضمانت لے رہے، اگر رضا نہ ہو تو پھر درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضمانت کا جو ذمہ ہے اس وقت تک پختہ نہیں ہوگا جب تک ضامن اس کو پختہ نہ بنائے۔ اور ضمانت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مضمون چیز ہے جس کی ضمانت وہ لے رہے وہ معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ضمانت ایک احسان ہے، تبرع ہے، اور یہ ضمانت ان چیزوں میں تو جس ذمے پر ثابت ہوتے ہیں عموماً یہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے لیے کئی آدمی ذمہ داری لے لے، کفالت لے لے، زعامت لے لے تو یہ بھی درست ہے۔ کفالت بھی اسی طرح سیم ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی یہی ہے کہ آپ کیا کر لیں، کسی حق کے لیے جو کسی پر واجب ہو، یا کسی کے حاضر کرنے کے لیے جو ہے آپ کسی حکومت سے، اپنے ملک سے، یا کسی آدمی سے، کسی شریکی کمپنی سے کفالت کر لیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کیا ہو گئے، اپنے زمانے کے ملک ہو گئے اس وقت، تو اس وقت جو ہے بنیامین کو روک دیا گیا تھا، اور بنیامین کو روکنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے پختہ لوز اور وعدہ لیا تھا کہ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم، کہ تمہیں پھر میرے پاس بنیامین کو واپس لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے پختہ عہد دینا ہوگا تم لوگوں کو۔ تو دیکھیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کہ لا کفالۃ فی حد، حد میں تو کوئی کفالت نہیں ہوتی، اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا کسی پر، باقی چیزوں میں آدمی کفالت کر سکتا ہے۔ تو جس کے لیے کفالت کرتے اس کو مکفول کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ذمہ داری اس پر ڈال دیتے کہ آپ نے اس آدمی کو لانا پڑے گا فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو، ورنہ خود پھر جیل میں سڑنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ مسئلہ ہے کفالت کا، کبھی مالی ہوتا ہے، مال کو دینا لانا پڑتا ہے، کبھی جو اس شخص کو، تو کفالت بالنفس بھی کر سکتے ہیں، کفالت بالمال بھی کر سکتے ہیں۔